اور قرآن حکیم نے اس پیار کو کس انداز سے بیان کیا؟ نبیوں کے حوالے سے سمجھایا، نبیوں کے حوالے سے ایسے الفاظ میں سمجھایا کہ دیکھ لو، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حالانکہ نافرمان ہے، چوتھا بیٹا، 4 بیٹے تھے نا، سام، حام، یافس، کنان سب سے چھوٹا تھا، ابو کی بات نہیں مانتا تھا، نافرمان تھا، لیکن جب اس کو بلایا تو کس انداز سے بولا؟ یا بنیا، یا بنیا، یا بنی، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بچونگڑے، تصویر کا صیغہ، ادھر آ جا، ارکم معنا، آ جا میرے ساتھ بیٹھ جا، ارکم معنا، میری کشتی میں بیٹھ جا، نہ ادھر جا۔ کتنا پیار بھرا ہوا ہے، نافرمان بیٹے کا کتنا پیار بھرا ہوا ہے۔ لقمان علیہ السلام کے بالکل ہو بہو یہی الفاظ کہ بچے کو، بیٹے کو قریب بلا کے جو نصیحت کرتے ہیں تو ان کی نصیحتوں میں یہ لفظ بار بار رپیٹ ہوتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، ونہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، زندگی میں مصائب آئیں تو ثابت قدم رہنا۔ یہ بڑے اونچے کام، کس انداز سے، کس پیار سے، کس محبت سے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے بچے کی محبت یوں سینے کے اندر ہوتی ہے۔ 40 سال تک حضرت یعقوب کو مسلسل رونا پڑا، کس چیز کے لیے؟ میرا یوسف کہاں ہے، میرا یوسف کہاں ہے، میرا یوسف کہاں؟ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھوں سے برستی ہوئی برسات برستی رہی، بینائی چلی گئی، یوسف کو یاد کرتے رہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں بھری ہے، بشرطے کہ انسان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ایک منظر، بچوں کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے کہ دیہاتی اعرابی آیا، تو دیہاتی لوگوں کے دل تھوڑے سخت ہوتے ہیں، تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی اس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیا کروں کہ اللہ آپ کے دل کے اندر سے اگر رحمت اور محبت نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی پیار تو وہی کرے گا جس کے دل کے اندر اللہ نے رحمت بھری ہوئی ہو، محبت بھری ہوئی، پیار تو وہی کرے گا۔ تو اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتا رہے ہیں، اس امت کو سکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض عجائبات دکھا کر لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں بچوں کی قدر اور بچوں کی محبت تو بعض مرتبہ درندوں اور موذی جانوروں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، صرف اپنے بچوں کی نہیں، مخالف جنس کے بچوں کی۔ اپنے بچوں کی محبت تو ہر جانور کے دل میں ہوتی ہے، لیکن کئی منظر ایسے آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلی پرندوں کی دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ بعض دفعہ جمپ کر کے چڑیا کو پکڑ لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دکھاتے ہیں کہ بلی بیٹھی ہوئی ہے، مانو بیٹھی ہوئی ہے، اور مرغی کے بچے آ کے اس کو چونچے مارتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ منہ کھول کے ایک ہی لقمہ تو اس کا ہے، کتنا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اتنا سا چوزا، وہ ادھر چونچ مار رہا ہے، وہ ادھر چونچ مار رہا ہے، وہ سر پہ چونچ مار رہا ہے، بلکہ تھوڑا سا اڑ کے اوپر بھی بیٹھ رہا ہے، اور وہ اس کو آگے سے پیار کر رہی ہے، وہ اس کو آگے سے اس طرح ہاتھ سے ہٹا رہی ہے اور پیار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو مخالف سمت کا بچہ ہے، مخالف جنس کا بچہ ہے، لیکن اس کو پتہ ہے یہ معصوم ہے، یہ مجھ سے کھیل رہا ہے، یہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، یہ میرے دل بہلا رہا ہے، تو وہ اپنے اس دموں سے، اس پاؤں سے اس کو ہٹاتی ہے، اور بعض دفعہ یوں سر کر کے اس کو پیار اپنا جتاتی۔ دنیا میں کئی ایسے واقعات آپ دیکھ، سانپ کتنا موذی جانور، جہاں انسان ملے گا وہ کوشش کرے گا کاٹنے کی، لیکن کئی واقعات آپ ایسے دیکھے ہیں، ماں نے بچے کو چھوڑنے کے بعد کام میں مصروف ہو گئی، بچہ کھیل رہا ہے، ادھر سے سانپ آیا ہے، قریب بیٹھا ہوا ہے، صرف بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکہ بچہ ہے، اس کو کھلونا سمجھ کے ہاتھوں سے ادھر کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، پکڑ رہا ہے، سانپ اپنی گردن بلند کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، بچے نے اس کو کھلونا بنا دیا، لیکن موذی ہونے کے باوجود، زہریلا ہونے کے باوجود، دشمن ہونے کے باوجود، اس کی زبان اور اس کے دانت اس بچے کی طرف نہیں بڑھے، اس نے اس کو نہیں کاٹا۔ انسانوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یار دیکھو جس کو تم موذی کہتے ہو اس کا رویہ دیکھو، بالکل اسی طرح دیگر جانور جتنے خونخوار جانور ہیں، بعض دفعہ دوسرے جانوروں کے بچوں کو وہ ایسے بہلاتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو بہلاتی ہے، لیکن کیا ہو گیا ہے اس انسان کو کہ جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ بچوں کی محبت ہونی چاہیے تھی،
آج وہ انسان کہلانے والا درندہ سب سے بڑا انسانوں کا قاتل، انسانوں کے بچوں کا قاتل، انسانوں کی بچیوں کا قاتل بن گیا۔ اس کو کیا پتا کہ ان بچوں کی محبت ان کی ماں کے دل کے اندر کتنی ہے۔ وہ ماں کہ جب بمبارمنٹ ہوئی، مغرب کا صحافی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا افغانستان کی سرزمین کے اوپر، کہ جب بمبارمنٹ ہوئی خون کی ندیاں پھیل گئیں، اور ایک ماں ہے جو اپنے اجڑے ہوئے اس گھر کے اندر جاتی ہے اور تباہ شدہ گھر کے اندر سے پیارے سے ایک تھوڑے سے بڑے بیٹے کو لا کے ایسے شہید بیٹے کو لٹا دیتی ہے، پھر دوسرے بیٹے کو نکالتی ہے، خون میں لت پت بیٹے کو اس کے ساتھ ایسے جس طرح باعث ہوتے ہیں نا زندگی کے اندر مل کے باعث ہوتے ہیں، ایسے اس کو دوسرے کے سلا دیتی ہے اور زبان سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں تیری رضا پہ راضی، خاموش زبان کے اندر ان کو لٹا کے جب تیسری مرتبہ گئی تو تیسری مرتبہ ایک چھوٹا سا پھول تھا، ننھا سا پھول تھا، اس کو بھی خون میں لت پت اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جب رکھا تو اس سے کچھ باتیں کرنے لگی اپنی زبان میں۔ کیا باتیں کرنے لگی؟ جو ایک صحافی نے ٹرانسلیشن کر کے اس مغرب کے صحافی کو بتایا کہ یہ ماں اپنے بچے سے یہ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کہہ رہے تھے میرے لختے جگر، میرے نور نظر، باقی بھی تو پیارے تھے لیکن تو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ چھوٹا بچہ ہو، چھوٹے سے تو ویسے ہی پیارا ہو، تو سب سے زیادہ پیارا تھا، تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا، تو بھی مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور پھر صبر کا عالم دیکھیں، اس کے قریب ہو کے اس کے کان میں کہتی ہے نہیں تو چلا جا، میں تیرے جانے پہ خوش ہوں، لیکن اتنا کرنا کہ تم مجھ سے پہلے جا رہے ہو سارے، جا کے اللہ کے حبیب کی خدمت میں سلام عرض کرنا کہ ہماری اماں تمہیں سلام کہہ رہی تھی، اور تم جاؤ، میں بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد زخموں کی تاب وہ بھی نہ لا سکی اور وہ بھی شہید ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے محبت ماں کے دل کے اندر بچوں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا، ہمارے پاکستان کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ ہندوستان کی ایک ماں جب اس سیلاب کی زد میں آ گئی اور اس نے اپنے بچے کو سینے سے ایسے کلابہ مار کے لگایا، لیکن پانی کی بے رحم لہروں نے ڈبکیاں کھا کے اس کی جان نکل گئی، وہ انتقال کر گئی، زندگی اس کی چلی گئی، لیکن وہ اپنے بچے کے لیے کشتی بن گئی۔ اس کے بازو نے مردہ ہونے کی حالت میں بچے کو نہیں چھوڑا، ایسے بچہ تیرتا ہوا اپنی ماں کے سینے کو اوپر آ رہا تھا جیسے کشتی کے اندر آپ سفر کرتے ہیں۔ آپ کی راوی کے اندر سے وہ لاش برآمد ہوئی، وہ بچہ زندہ برآمد ہوا، مردہ ماں کی چھاتی کے ساتھ زندہ بچہ۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ ماں نے دکھا دیا کہ بچوں کی محبت کتنی انسان کے سینے کے اندر ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سانپ کے دل کے اندر بچوں کی محبت، بھیڑیے کے دل کے اندر بچوں کی محبت، شیر اور چیتے اور چیرنے پھاڑنے والے جانوروں اور درندوں کے سینوں کے اندر بچے کی محبت، مگر کیا کریں اسرائیل کے درندوں کا کیا کریں، صہیونی درندوں کا کیا کریں کہ جن کے دلوں کے اندر انسانیت کی محبت ایسے نکل گئی ہے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے۔ وہ غزہ کے بچے جو پھول ہیں، جو کلیاں ہیں، ان سے آج غزہ کی گلیاں رنگین ہیں، لہو لہان ہیں، ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے، اور قربان جائیں اس کے جذبے کے اوپر۔ اتنا چھوٹا سا بچہ، بہت چھوٹا سا بچہ، اور بیٹھ کے زخموں سے چور، اور کیا زبان سے کیا کر رہا ہے؟ یا رب ہر 2 سیکنڈ کے بعد۔ میں کہتا ہوں کیا اللہ نے ان لوگوں کو استقامت دی ہے، کیا شان دی۔ ہم جیسے بڑے برداشت کا دامن چھوڑ رہے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ رہے ہیں، لیکن کیا بچے ہیں، کیا یا رب ایک معصوم دوسرے معصوم بھائی کو رخصت ہوتے ہوئے کلمے کی تلقین کرتا، اقول لا الہ الا اللہ، اقول لا الہ، میرے بھائی تو اس نے تو لا الہ الا اللہ بچپن میں ہی پڑھا، وہ تو ہے ہی معصوم ہے، اقول لا الہ الا اللہ، آخری وقت میں کلمے کی تلقین کر رہا ہے۔ کیا مناظر ہیں، کیا مناظر۔ اور بہن چاروں طرف دیکھ کر، امت کے ان پھولوں کو مسلتے ہوئے دیکھ کر اور ان پتیوں کو بکھرتے ہوئے دیکھ کر آواز لگاتی ہے آنسو بھری آنکھوں سے، ویل للمسلمین، کہاں ہیں مسلمان، کہاں ہیں عرب، کہاں ہیں امت، کہاں ہے؟ ہم تو ان کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں نظر نہیں آتا۔ تو آج جو ظلم و ستم کا بازار وہاں گرم ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے سینوں سے انسانوں کے دل نکل گئے، انسانیت
ختم ہو گئی، درندگی آ گئی ہے، وحشت آ گئی ہے، اور آج وہ کس سنت کو زندہ کرتے ہیں؟ وہ پرانی سنت کہ 70,000 بچوں کو فرعون ذبح کر کے انجوائے کرتا رہا، آخر انجام اس کا کیا ہوا؟ آج بالکل اسی کی منحوس سنت کے اوپر اسرائیلی عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد نہیں ہیں۔ دعویٰ تو ان کا یہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، دعویٰ تو بہت بڑا کرتے ہیں، یہ شرکیہ دعویٰ، اور کہتے ہیں ہم تو نبیوں کی اولاد ہوتی تو تمہارا رویہ یہ نہ ہوتا۔ تم اولاد کس کی ہو؟ تمہیں تو باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب سے تم نے نکاح کے رشتوں کو ختم کیا ہے، نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے تو باقی کون سا رشتہ باقی رہتا ہے؟ نہ مامی کا پتہ، نہ چچی کا پتہ، نہ خالہ کا پتہ، نہ خالو کا پتہ، نہ ابا کا پتہ، نہ تایا کا پتہ، نہ کسی رشتے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ نکاح کے رشتے تھے تو ساری رشتے پہچانے جاتے، اور تم نے جب نکاح کے رشتوں سے نفرت کر کے آزادانہ ماحول پیدا کیا تو پھر جو نسل پیدا ہوئی وہ نسل انسانوں کی نسل بظاہر لگتی ہے، اصل میں وہ درندوں کی نسل ہے۔ انسانوں کی نسل بظاہر لگتی ہے، اصل میں وہ وحشی جانوروں کی نسل ہے۔ انسان دیکھنے میں نظر آتے ہیں لیکن کاٹنے میں سانپ سے زیادہ وہ موذی ہیں۔ آج وہ نقشہ پیش کر رہے ہیں، لیکن انہی معصوم بچوں اور کلیوں کے خون اور پسینے سے جو زمین تر ہو رہی ہے، آنے والے وقت کے اندر اسلام کی خوشبوئیں اور اسلام کی ہوائیں پوری دنیا کے اندر یہیں سے پھیلیں گی، اور اسلام غلبے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، جا رہا ہے، اور آنے والے صدی انشاءاللہ اسلام کی صدی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حوصلہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔